التمش خانزادہ سرد برفیلی رات میں بہتے دریا کے بیچوں بیچ بیٹھے دریا کے سرد پانی سے اپنے چہرے پر چھپاکے مار رہا تھا۔ سر سے بہتا خون بھی بہتے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کی اوٹ میں پانی بھرتے ہوئے اپنے بالوں کو بھگونے لگا۔ اس کی شال کندھے سے ڈھلکی ہوئی دریا کے پانی کو چھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے تھپڑ اس کی انا سہن نہ کر پا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا زاویار خانزادہ کا ایکٹ جائز تھا۔ وہ خود زاویار خانزادہ کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ جب بات عزت پر آ جائے تو سامنے والے کی جان بھی لے لی جائے کم ہوتا ہے۔ اگر اس طرح زمر خان اسے دو مردوں کے درمیان بند کمرے میں ملتی تو وہ زمر خان کے ساتھ ان مردوں کی جان بھی لے لیتا۔ زاویار خانزادہ کے ایکٹ کو جائز مانتے ہوئے بھی اس کی عزت نفس کو گہری چوٹ پہنچی تھی۔ وہ اپنے ایکٹ کو بھی کسی طور پر صحیح نہیں مانتا تھا۔ اس کا عائش ملک پر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی سوال جواب کرتا۔ مگر وہ عائش کو شیر خان کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ وہ شیر خان کے بہت قریب کھڑے اس سے زاویار خانزادہ کی پناہوں سے بھاگنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتے بھی خود پر قابو پا جاتا۔ وہ اگر کچھ دیر پہلے شیر خان کی سچائی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا، اسے شیر خان پر شک یہاں آتے ہی ہو گیا تھا۔ آج رات کاٹیج سے اکیلا آتے دیکھ کر التمش خانزادہ ٹھٹکا تھا۔ زاویار کے بغیر وہ کیسے تنہا آ سکتا تھا؟ وہ شیر خان کی حویلی میں داخل ہوتے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اس وقت سب لوگ ہی داؤد خان اور نور جہان کی شادی کی رسومات نبھانے حویلی میں تھے، اس لیے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ شیر خان کے کمرے میں موجود اس کا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے وہ اس کا پاس ورڈ لگانے لگا۔ وہ اپنی طرف سے کافی ٹرائی کرتا رہا۔ پتہ نہیں اس کی چھٹی حس نے اسے عائش ملک کا پاس ورڈ لگانے کو کہا۔ شیر خان زاویار خان سے حسد کرتا تھا، وہ بخوبی جانتا تھا۔ حسد کرنے والا انسان جس سے حسد کرے اس کے لمحے لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ زاویار کا کاٹیج میں ٹھہرنا اور شیر خان کا اکیلے آنا، اس کے دماغ میں صرف عائش ملک کا نام ہی بجلی کی طرح گوندا تھا۔ وہی ہوا، پاس ورڈ کریکٹ تھا۔ وہ بامشکل ہی خود پر قابو پاتے مختلف فولڈرز دیکھنے لگا۔ عشق نام کے فولڈر کو کھولتے التمش خانزادہ کو اپنا خون رگوں میں اتنی تیزی سے بھڑکتا محسوس ہوا، اسے لگا وہ شریانوں کو چیرتا باہر آ جائے گا۔ عائش ملک کی بے حد خوبصورت، سٹائلش پوز تصویروں کی صورت میں اس فولڈرز میں موجود تھے۔ اسے وہیں سے پتہ چلا کہ شابیر ملک عائش ملک کا منگیتر تھا۔ شابیر ملک کے بارے میں بھی اس نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کر رکھی تھی۔ وہ میجر شابیر ملک تھا جو اس وقت کسی محاذ پر تھا، اس لیے عائش ملک کے غنی ہونے سے شاید بے خبر تھا، ورنہ تصویروں میں اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر پتہ چل رہا تھا وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اسی لمحے لیپ ٹاپ بند کرتے غصے سے بھڑکتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ عائش ملک کو سرخ جوڑے میں بنا سنورا جان محمد کی حویلی کے پچھلی سائڈ پر جاتے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑا یہ دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑے خود پر قابو پاتا رہا، مگر وہ عورت زاویار خانزادہ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کو کوئی دھوکہ دے، اسے بے وقوف بنائے، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ سب کے سامنے آنسو نہیں بہاتا تھا، مگر وہ جانتا تھا ارتضیٰ کا غم اسے اندر سے کھائے جاتا ہے۔ وہ جابر تھا، ظالم بھی تھا، یہی اس کی فطرت تھی۔ وہ سردار تھا، اس میں سختی شروع سے ہی تھی، مگر وہ اپنے کچھ رشتوں کے لیے بہت نرم تھا، اور وہ رشتہ تھا ارتضیٰ خان، جس کے سامنے وہ اپنی نگاہیں تک جھکا لیتا تھا۔ جو وہ کہتا وہ خاموشی سے سن لیتا تھا۔ ارتضیٰ خان نے کتنی بار سب کے سامنے اس کے فیصلوں پر آواز اٹھائی تھی، جو وہ تحمل سے برداشت کرتا تھا۔ یعنی محبت کے معاملے میں زاویار خانزادہ سر جھکانے والوں میں سے تھا۔ زاویار خانزادہ سے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا گیا تھا تو کیا وہ ظالم جابر انسان قہر بن کر ان خود غرض قاتلوں پر نہ ٹوٹتا؟ اگر وہ اذان ملک کو مار دیتا تو شاید زاویار خانزادہ کے دل میں ارتضیٰ خان کا غم اس کے وجود میں دہکتا ناسور نہ بنتا۔ وہ خود جب سوچتا ارتضیٰ کا قاتل آزاد ہے تو اسے اپنے بدن پر کھولتا پانی گرتا محسوس ہوتا۔ اور اب عائش ملک آخر کیا چاہتی تھی؟ کیوں زاویار سے زندہ رہنے کا غرور چھیننا چاہتی تھی؟ کوئی بھی اسے شیر خان سے ملتے دیکھ لیتا
تو کیا کیا الزامات نہ لگتے۔ وہ سوچتے عائش ملک کے پیچھے آیا تھا، مگر اسے شیر خان کے اتنا قریب دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ عائش ملک اس کے نزدیک ایک خود غرض عورت تھی۔ اسے اس پر کوئی ترس نہ ہمدردی تھی۔ وہ اسے صرف نوٹنکی باز عورت لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی اسے جھوٹے لگتے تھے۔ اگر زاویار خان زادہ اسے شیر خان کے اتنے قریب کھڑے دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ کیا وہ اس دکھ اس تکلیف سے نہ گزرتا جو ایک مرد اپنی بیوی کو رات کی تنہائی میں کسی غیر مرد کے قریب کھڑے دیکھتے سہن کر سکتا تھا؟ وہ چاہ کر بھی زاویار خان زادہ کو شابیر ملک اور شیر خان کا سچ نہ بتا سکتا تھا۔ وہ زاویار خان زادہ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، نہ اس کی جھکی نگاہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اب بہت ہو گیا تھا۔ وہ مزید زاویار خان زادہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا جرم وفاداری ٹھہری تھی یا پھر غربت، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس بار اس کی عزت نفس اسے زاویار خان زادہ کے ساتھ رہنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کے تھپڑ سہن کر لیتا، مگر اس کا سرد رویہ وہ کب سے برداشت کر رہا تھا۔ وہ زمر خان کو اس کے نکاح میں دینے کے بعد پچھتا رہا تھا۔ وہ استزائیہ ہنستے ہوئے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے تیزی سے مارنے لگا۔ چہرہ برفیلے پانی اور ضبط سے بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ کیا اسے اس پر یقین نہیں تھا؟ وہ زمر خان کی خوشی کے لیے خود کو بھی بیچ سکتا تھا، پھر وہ کیوں اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا؟ چاند کی روشنی میں اسے دریا کے پانی میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ وہ چونکا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر تلخ ہنسی تھی۔ وہ اس کی پہچان سے کھار کھاتا تھا۔ وہ اپنے عکس کو دیکھتے قرب سے ہنستا جا رہا تھا۔ وہ التمش جس کے پاس باپ کا نام ہی نہ تھا، وہ کیسے اپنی سوسائٹی میں اسے زمر خان کے شوہر کے نام سے متعارف کرواتا؟ تو مغرور ظالم زاویار خان زادہ کو اس کی پہچان پچھتاوے میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ آج بھی صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اپنی ساکھ، اپنی عزت، اپنا مرتبہ۔ وہ تلخی سے اپنے چہرے کو شال سے پونچھتے کھڑا ہوا۔ سردار زاویار خان زادہ التمش خان زادہ کو اپنے عشق سے تم سے کہیں زیادہ، اپنی کھوکھلی پہچان زیادہ عزیز ہے، جس نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کبھی اس انسان کے نام کو اپنی پہچان نہیں بناؤں گا۔ سنا تم نے؟ کبھی نہیں۔ وہ درد و کرب سے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ اٹھا۔ وہ درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں سے آنسو زاروں قطار برس رہے تھے۔ وہ چیختا نہ تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ اپنے باپ کے نام کے بغیر اسے اپنا وجود گالی لگتا تھا، مگر کیسے وہ اس انسان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا جس کی وجہ سے اس کا ہر لمحہ اذیت کی راکھ تھا۔ اس کی ماں کی آخری خواہش تھی کہ وہ ثابت کرے وہ اسی انسان کا خون ہے، مگر وہ اس کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کجا کے اس کی شکل دیکھتا۔ وہ اپنی آنکھیں اپنے بازوؤں سے مسلتے ہوئے تیز تیز قدم پھلانگتے ہوئے زاویار کی دی ہوئی گاڑی کی طرف آیا۔ اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے وہ بونٹ پر رکھتے، اپنی سرخ آنکھیں بازو سے بری طرح سے مسلتے ہوئے گہری رات کی دھند میں گم ہو گیا تھا۔ پہاڑی صبح کی ٹھنڈک لیے سفیدی کی کرنیں ترچھی کھڑکی سے بلائنڈ کی اوٹ سے کمرے میں اتر رہی تھیں۔ شبنم سے بھیگا ونڈو کا شیشہ چمک رہا تھا۔ کمرے میں پہلے سے چبھتی روشنیاں تھیں، مگر پہاڑوں کی برفیلی صبح قہر بن کر ایک بار پھر سے روشنی میں ڈھلنے لگی تھی۔ زاویار خان زادہ نے نیم و بوجھل آنکھوں سے ہوش میں آتے چھت میں لگے فانوس کی روشنیوں کو دیکھا، جو رات کی طرح ابھی بھی اس کی آنکھوں کو چبھ رہی تھیں۔ زاویار خان زادہ نے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑا۔ سر میں اڑتی ٹھیسوں نے جیسے دماغ کی رگ رگ کو چیر ڈالا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی حرام مشروب کو ہاتھ نہ لگایا تھا، مگر کل رات اسے زبردستی ایسا کچھ پلایا گیا تھا جو اندر سے لہو تک کو جلا دے۔ شراب سادہ نہ تھی، الکوہل بہت اسٹرانگ تھی۔ اگر وہ زاویار خان زادہ نہ ہوتا، مضبوط اعصاب، فولادی برداشت کا مالک نہ ہوتا، تو شاید ابھی تک بے ہوش پڑا ہوتا، مگر اب وہ ہوش میں آ رہا تھا، مگر سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ٹھنڈی زمین پر بیٹھے اس نے اپنا چکراتا سر تھام کر گردن پیچھے کی اور صوفے کی پشت سے ٹکا دی۔ ٹھنڈے فرش نے اس کی ہڈیوں تک کپ کپی اتار دی تھی۔
اور کمرے کی سرد فضا نے جیسے خون کو رگوں میں جما دیا تھا۔ اگر اس کے بدن میں اب بھی الکحل کی حرارت باقی نہ ہوتی تو یقیناً اب تک اس کا جسم اس ٹھنڈے فرش پر تختہ بنا ہوتا۔ زاویار خان زادہ اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلتے خود کو مکمل طور پر بیدار کرنے لگا۔ یکدم اس کے دماغ کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ زاویار خان زادہ نے کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، وہ کہیں نہیں تھی۔ زاویار خان زادہ ہڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایک لہجے کو اس کے پور میں خوف سمایا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا دل پہلو میں انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھام گیا۔ سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ عائش، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ مگر یہاں بہت سردی ہے۔ اس کی بھیگی آواز سماعتوں میں اتری تھی۔ وہ بے چین ہوتے زمین سے اٹھتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کا جوڑا ڈھلکتا ہوا کندھے تک ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے ڈھیلے جوڑے سے لٹیں نکلتے اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ مٹا مٹا میک اپ، گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں ابھی تک واضح تھیں۔ گلاب پنکھڑیوں جیسے نرم لبوں پر سرخ رنگ کی گہری لپسٹک ابھی بھی موجود تھی۔ وہ ایسے سوتے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ اس نازک خوبصورت وجود کے کندھوں سے میکسی ڈھلکی ہوئی تھی۔ بیک کی زپ اس نے بند نہیں کی تھی۔ اس کی میکسی کے اندر سے ریڈ نیٹ کا بلاؤز بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گیا۔ اس کے بکھرے بالوں، بکھرے حلیے کا وہی تو ذمہ دار تھا۔ کتنی بے رحمی سے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ درد سے سسک پڑی تھی۔ زاویار کی سرخ نگاہیں اب اس کی گردن میں پہنے چوکر پر تھیں۔ وہ ان میں لٹکے پتھروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ان رنگوں میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سوچ رہا تھا، یہ پتھر کن رنگوں کے ہیں آخر؟ یہ زیور اتنا دلکش کیوں ہے؟ وہ اس کے زیور پر اپنے لب رکھنے کے لیے بے قرار کیوں ہو رہا تھا؟ زاویار خان زادہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھے اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ وہ نیند میں بھی مدھم ہچکولے بھر رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے انگیٹھی کو چھوا، وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ واش روم اچھا خاصا سرد تھا۔ زاویار خان زادہ نے اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ زاویار خان زادہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے پھولوں سے بھی نرم و نازک وجود کو گود میں نرمی سے اٹھائے کھڑے ہوا۔ زاویار خان زادہ نے اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو بغور دیکھا۔ وہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے تیزی سے واش روم سے نکلتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس پر اچھی طرح رضائی اڑائی۔ رضائی اور بستر بے حد ٹھنڈا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گیلا ہو۔ رات سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ بیڈ کے گدے کو انسانی جسم کی حرارت نہیں ملی تھی تو اس لیے رضائی اور بیڈ کا گدا بے حد ٹھنڈا تھا۔ عائش نے ٹھٹھرتے ہوئے نیند میں ہچکی لیتے آنکھیں کھولی۔ اپنے اوپر جھکے زاویار خان زادہ کو دیکھتے وہ سرائسمگی سے آنکھیں پھیلا گئی۔ رات کا اس کا وحشی روپ یاد آیا تھا جب اس نے گلا گھونٹا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہو، زاویار خان زادہ نے اس کی مترم گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے بے حد نرمی اور ملائمت سے کہا۔ آنکھیں رو رو کر بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ پپوٹوں پر اچھی خاصی سوجن تھی۔ یہی حال عارض کا تھا جو بے تحاشا سرخ ہو رہے تھے۔ بستر گیلا لگ رہا ہے، عائش نے سردی سے کانپتے ہوئے مدھم بھیگے لہجے میں کہا۔ اس بستر پر اس کا وجود مزید سرد ہوا تھا۔ زاویار خان زادہ ہنگارہ بھرتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ عائش نے اپنی مترم آنکھیں خوف سے پھیلائیں۔ اس کی نیلی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ اس ظالم سردار زاویار خان زادہ سے اسے یہی امید تھی۔ وہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنا بستر گرم کرے گا۔ جو رات کو نہیں کیا وہ اب کرنے والا تھا۔ عائش اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے اسے قرب زدہ نفرت امیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عائش کی نگاہیں اس کے سیاہ سینڈو پہنے بدن پر جم گئیں۔ وہ اس کے چٹانی سینے کو دیکھتے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس پہاڑ جیسے انسان کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ بہت مشکل تھا اسے سہن کرنا۔
زاویار خان زادہ اس کے پہلو میں لیٹتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے سینے پر کر گیا۔ عائش کے سینے میں چہرہ چھپائے سختی سے اپنے لب باہم پوست کر گئی تھی۔ زاویار خان زادہ اس کی کھلی زپ سے اس کی برہنہ کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سینے میں بھیجتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے اسے مکمل طور پر خود میں قید کر گیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں اب حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں لگی پنز اتارنے لگا جو اس کے ڈھیلے ہوتے جوڑے میں پوست تھی، جس کی وجہ سے جوڑا ابھی تک کھلا نہیں تھا۔ عائش اس کی قربت کے خوف سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی پر تپش سانسیں زاویار خان زادہ کی سرخ و سفید گردن پر بکھر رہی تھیں۔ اس کا نکہت زدہ جسم میں اتنی طاقت نہ تھی۔ وہ اس پہاڑ جیسے جابر ظالم انسان کو برداشت کر پاتی یا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی۔ زاویار خان زادہ اس کے بالوں کو پنز سے آزاد کرتے اس کے الجھے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے لمبے الجھے بالوں کو سلجھانے لگا۔ عائش کا کپکپاتا ہاتھ اس کی سینڈوں پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ مضبوطی سے اس کی سینڈوں کو جکڑ گئی۔ وہ زاویار خان زادہ کے جسم کی دہکتی آگ سے لرز کے رہ گئی تھی۔ اس کے جسم میں عام دنوں سے زیادہ سپارک سے اٹھتے محسوس ہوئے تھے۔ یقیناً الکحل کا اثر تھا جو اس کی باڈی کو اتنی سردی میں بھی ہیٹ اپ کیے ہوئے تھا۔ عائش کا بدن خوف اور سردی سے مزید شدت سے کانپنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی بدن گرم نہیں ہوا؟ زاویار خان زادہ نے اس کے بالوں میں پیچھے سے ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی سرخ مترم آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اسے تو اب عائش کی باڈی ہیٹ اپ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگے اسے پہلے سے زیادہ گرم کر چکی تھی۔ نہیں، عائش نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ سردی سے کانپ رہی ہے یا مقابل کی متوقع قربت کے خوف سے، مگر وہ بہت بری طرح سے لرز رہی تھی۔ زاویار اس کی پیشانی پر چمکتے موتیوں کو بغور دیکھتے کروٹ لیے اسے اپنے نیچے کر گیا۔ عائش آنکھیں پھیلائے اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں چھپے خوف کی بابت تحریر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاویار کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا تھا۔ وہ اس کی قربت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ خود پر بے نیازی کا خول چڑھائے اپنے نقوش میں سرد میری لائے اس کے کان میں پہنے ٹاپس اتارنے لگا۔ زاویار نے ٹاپس کے اسٹاپر اتارتے ٹاپس نرمی سے اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے چوکر کی ڈوری کھینچتے اسے ڈھیلا کیا۔ وہ اسی لمحے اپنی بے رحمی پر نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کی دودیا گردن پر سرخ لکیریں پڑی تھیں۔ وہ سرخ لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ زاویار خان زادہ نے وہ چوکر اس کی گردن سے اتارتے احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پتہ نہیں وہ چوکر اس کے لیے بے حد قیمتی کیوں تھا جسے وہ احتیاط سے نرمی سے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ بھاری سونے کا چوکر جو قیمتی پتھروں پر محیط تھا سائڈ ٹیبل سے نیچے زمین پر گرتے بھاری آواز پیدا کر گیا۔ زاویار خان زادہ نے اسی لمحے جھکتے ہوئے زمین سے اٹھاتے اس چوکر کو اپنے تکیے کے قریب رکھا جیسے وہ قیمتی متاع ہو۔ عائش کی آنکھوں میں اب الجھن تھی۔ یہ سب کچھ زاویار خان زادہ کی فطرت سے ہٹ کر تھا۔ وہ جو ہمیشہ بے قابو شدت سے بھرا ہوا بے رحم لمس لیے عائش کے قریب آتا تھا، آج حیرت انگیز طور پر اس کا لمس نرمی میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ عائش اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنی قربت کی مار مارنے سے پہلے اتنی نرمی سے تو اسے کبھی نہیں چھوتا تھا۔ وہ تو آغاز ہی جنونی پن سے کرتا تھا، اس کے پور پور پر اپنی شدتوں سے قہر ڈھاتا تھا۔ یہ زاویار خان زادہ ہی تھا، مگر وہ والا زاویار نہیں جو جنون شدت سے چھو کر لمحوں میں اس کے ہوش گم کر دیتا تھا۔ نہ وہ جھپٹنے والا انداز، نہ وہ ضدی گرفت، نہ وہ طوفانی شروعات، کچھ بھی تو ویسا نہیں تھا۔ یا آج سے پہلے اس نے جویلری نہیں پہنی تھی، اتنا تیار نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا زاویار خان زادہ اس کے بدن سے جویلری اتار رہا تھا، ورنہ وہ تو صرف آدھی ادھوری نائٹی ہی اتارتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کچھ نیا، کچھ الگ۔ کل کی وہ سزا وہ الگ طریقے سے دینا چاہتا تھا۔
وہ سردار زاویار خان زادہ تھا، وہ سزا ضرور دیتا تھا، مگر کیسے؟ وہ سوچ و بچار میں ڈوبی اسے دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کی نیلی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا یہ طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی تھی جو سب کچھ برباد کر دینے آتی تھی؟ کیا آج وہ اپنا حق لیتے ہر حد سے تجاوز کرنے والا تھا؟ کیا خدا کی لگائی ہوئی حد بندیوں کو توڑنے والا تھا؟ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے جا رہی تھی۔ اسے اس ظالم انسان سے ہر بے رحمی کی امید تھی۔ زاویار خان زادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی سے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا۔ عائش اس کی سینڈو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی۔ زینب خاتون نے ایک بار زاویار خان زادہ کی شکایتوں پر اس سے کہا تھا کہ اسے سمجھو وہ بہت اچھا ہے، مگر اتنی سختی پر اس سے کیوں کہا کہ وہ اچھا ہے؟ مقابل کی نرمی سے اس کا دل لرز رہا تھا، ذہن مختلف وہموں کا شکار ہوا تھا۔ زاویار نے چوڑیوں کی کھنک پر اس کی کلائی کو نرمی سے جکڑا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اپنی انگلیاں ان چوڑیوں پر پھیرنے لگا۔ عائش درد سے سسکتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ زاویار خان زادہ نے دانت پر دانت جمائے اس کی کلائی کو سرخ آنکھوں سے دیکھا، جہاں کتنی ہی سرخ ابری لکیریں تھیں۔ وہ اپنے انگوٹھے کو نرمی سے ان سرخ لکیروں پر رب کرنے لگا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے آواز رونے لگی۔ کلائی کے زخموں پر جلن ہونے لگی تھی۔ زاویار خان زادہ اپنی گردن بھیگتے محسوس کرتے بے حد نرمی سے اس کی کلائی سے ایک ایک کرتے چوڑیاں اتارنے لگا۔ وہ بہت احتیاط سے وہ چوڑیاں اتار رہا تھا۔ ایک چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ زاویار نے پوری کوشش کی تھی وہ اتارتے ہوئے اسے نہ چبھے۔ وہ چوڑی ٹوٹتے زاویار خان زادہ کی ہتھیلی میں پوست ہوئی۔ وہ ضبط کرتے عائش کی کلائی میں پہنی باقی چوڑیاں بھی اتار گیا۔ آئندہ کانچ کی چوڑیاں مت پہننا۔ وہ اسے سختی سے حکم دیتے اس کا چہرہ نرمی سے ہاتھوں میں جکڑے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پھر کبھی نوبت آئے گی، میں اس طرح تیار ہوں گی، عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ کیوں، میں مرنے لگا ہوں، بیوہ ہو جاؤ گی؟ وہ اپنی آئی برو اچکاتے اسے کاٹ دار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ونی میں ہوں، عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اس کے لبوں سے ونی لفظ سنتے دانت کچکچاتے خود پر قابو پانے لگا۔ اسے نہ صرف ونی رسم سے بلکہ ونی لفظ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ مقابل کے لبوں سے یہ لفظ ہزاروں مرتبہ سن چکا تھا۔ وہ بھولنے لگتا تھا، وہ اپنا مقام یاد کروا دیتی تھی۔ ونی میں آئی ہوئی عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں، وہ بیوہ نہیں ہوتی مس عائش ملک۔ زاویار خان زادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھڑکا۔ نہ ہونے کے برابر، عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی۔ زاویار نے بھنویں اچکائے جیسے کڑوا سچ برداشت نہ کر پایا ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ زاویار خان زادہ نے دانت کچکچائے۔ ونی میں آئی ہوئی عورتوں کے شوہروں کو جو عورت سے چاہیے ہوتا ہے وہ صرف عورت سے رات کی تنہائی میں ہی وصول کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بے حد و حساب۔ عورت کے پاس انکار کرنے کی حیثیت ہوتی ہے نہ جرات۔ جو ضرورت بنا ضرورت کے دستیاب ہو جائے، آپ کو لگتا ہے وہ ضرورت رہتی ہے؟ وہ تو صرف تسکین، دل بہلانے کا ذریعہ رہ جاتی ہے۔ مرد کا دل بہل جاتا ہے اور عورت کا رنگ روپ جسم۔ وہ بول رہی تھی، وہ بولنے پر آتی تھی تو اس کے سب ڈر خوف ختم ہو جاتے تھے، تھپڑ کھا لیتی تھی، مگر زبان نہ رکتی تھی۔ اب سردی نہیں لگ رہی؟ زاویار خان زادہ نے دانت پیستے اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ اپنی باتوں سے وہ اس کے لہجے کی ملائمت ختم کر چکی تھی۔ لگ رہی ہے، میری میکسی پیچھے سے گیلی ہے۔ واش روم کا فرش گیلا تھا، عائش نے بھیگے لہجے میں سسکی لیتے کہا۔ زاویار خان زادہ نے اس کی میکسی کو کمر سے نیچے چھوا۔ اس کی میکسی اور ٹائٹس گیلی تھیں۔ زاویار خان زادہ نے اس کی میکسی کندھوں سے نیچے کھسکائی۔ میں خود کر لوں گی زاویار، عائش نے کہتے اس کے ہاتھ اپنے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ونی میں آئی ہو تو ونی میں آئی ہوئی عورت کی طرح ہی ری ایکٹ کرو، بیوی مت بنو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم منع کرو گی تو تمہارا نہ ہونے کے برابر شوہر رک جائے گا؟ زاویار خان زادہ چبھتے لہجے میں بولتے اس کی میکسی اس کے نازک بدن سے ایک جھٹکے سے ریموو کر گیا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنی آنکھیں بے دردی سے ہتھیلی سے رگڑ گئی۔ وہ اس کے بدن کا ہر پردہ ریموو کرتے، اسے اپنے نیچے کرتے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ عائش اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت دو آچھا بدن کو دیکھتے گرم نگاہوں سے اچھی طرح جائزہ لیتے، اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکتے، اس کی سانسوں کو بے دردی سے
اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ عائش آنکھیں کھولتے اس کی شدت پر پینک ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے، اس کے ہونٹوں کی سرخی لمحوں میں چراتے، اس کی سانسوں کو آزاد کرتے، میٹھی جلن سے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ عائش نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اسے دیکھا۔ وہ لمحوں میں اس کی جان سولی پر لٹکا چکا تھا۔ ہونٹ اب مقابل کی شدت سے کندھار ہو چکے تھے۔ وہ اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لمحے اسے برداشت کرنے کی مجاز نہ تھی۔ زاویار خانزادہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے، اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے، اس کی شارک کو انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ عائش کی سانسیں ناہموار ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے جسم پر مکمل اپنا حق جتاتے اس کی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ زاویار نے جھکتے ہوئے اس کی سرخ گردن پر نرمی سے لب رکھے۔ گردن کی حالت دیکھتے وہ اس پر رحم کھاتے، نرمی سے چومتے۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے لپٹا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ اس کے دل کے مقام کو اپنے لبوں سے داغتے ہوئے اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرتے ہر بار کی طرح جنونی ہونے لگا۔ عائش کی قربت اسے اپنے حواس میں نہ رکھ پائی تھی۔ مدھم ہوتا نشہ اور عائش کی قربت کا نشہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے اس کے اندر آگ بھڑکا چکا تھا۔ جوان جذبے جو 2 دن سے وہ تھپک تھپک کر سلار رہا تھا، آج ان جذبوں میں طغیانی مچی تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اس کا رخ پلٹ گیا۔ وہ جنونی انداز میں اس کی کمر پر لب رکھتے، دانت گاڑتے، اس کے برہنہ بدن پر اپنا ہاتھ بے باکی سے پھیرنے لگا۔ عائش لب دانتوں تلے دبائے اس کی جنون خیزیاں برداشت کرنے لگی اور کوئی آپشن ہی نہ تھا۔ یکدم زاویار خانزادہ کے تشنہ لب رکے تھے۔ وہ آج اسے اس کی قربت پانے کی غرض سے بیڈ پر نہیں لایا تھا، وہ تو صرف اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر اس پر رحم کھاتے لایا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے سیدھے کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس کی قربت کا خوف تھا۔ وہ نکہت سردی اور اس کی قربت کے خوف سے ٹھٹھر رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی جو بے شک سزا پانے آئی تھی، مگر کیا یہ ہر لمحہ ہر وقت اس کا سزا پانا ضروری تھا؟ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ رات بھر ٹھنڈے فرش پر سسکتی رہی، کیا اب اس میں سکت تھی وہ اسے برداشت کر پاتی؟ وہ اس کے زرد گال پر نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ گال سردی کی وجہ سے سرخ تھے، مگر اب لمحوں میں خوف سے زرد تھے۔ وہ اس کی نیلی مترم آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں درد ہی درد تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، قانون بھی مجرم کو ہر لمحہ سزا نہیں دیتا۔ وہ تو کالے پانی کی سزا ٹھہرائی گئی تھی، جہاں کسی لمحے سکون نہ تھا۔ وہ اس کے اوپر سے جلدی سے اٹھتے اس پر اچھی طرح رضائی دے گیا۔ عائش نے بے یقینی سے گردن موڑتے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ بیڈ سے اپنا کرتا اٹھائے اسے پہن رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے سوٹ کیس گھسیٹ کر نکالتے اس میں سے عائش کا ایک سوٹ نکالتے اس پر اچھالا۔ اسے پہنو، وہ سرد لہجے میں بولتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ عائش اٹھ کر بیٹھتے آف وائٹ کڑھائی والا گرم سوٹ کانپتے ہاتھوں سے پہننے لگی۔ وہ حیرانگی سے بار بار زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کل رات اور ابھی اس نے ایسے کیسے بخش دیا تھا؟ وہ بری طرح حیران تھی۔ زاویار رخ پلٹے عائش کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھا جو دھاگے کے کڑھائی سے مزین چنٹوں والے فراک میں ملبوس اسے ہی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے بیڈ کے کراؤن پر اس کے گرد اپنے بے حد سفید نیلی رگوں سے ابھرے ہوئے ہاتھ رکھ گیا۔ عائش کراؤن میں سمائی تھی، مگر نیلی حیران آنکھیں اس کے مغرور طلسماتی نقوش پر گڑی تھیں۔ مس عائش ملک، 2 دن سے عجب سی بیزاریت ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ آپ کے پاس آتے ہی موڈ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ آپ دھیرے دھیرے اپنی کشش کھوتی جا رہی ہیں۔ لگتا ہے اب مجھے دوسرا حلال آپشن اپنانا پڑے گا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے استدعائیہ لہجے میں بولتے، اس دن کا اپنا بدلہ ایک بار پھر سے شد و مت سے چکا گیا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کو اپنی انا سے عشق تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو اس کے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہی نہ تھی، تو وہ کیوں نہ اپنی انا کا پرچم بلند رکھتا۔ وہ اپنی قمیض کی اگلی پاکٹ سے سیاہ سن گلاسز اتارے اپنی آنکھوں پر لگا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مقابل اپنی طلب اپنی بے قراریاں اس کی آنکھوں میں دیکھ لے۔ وہ تو اس کی قربت کے لیے مرا جا رہا تھا۔ شکریہ۔ عائش کے لب آہستگی سے جنبش میں ڈھلے۔ زاویار خانزادہ کی بھنوؤں کے بیچ گہری شکن آن ٹھہری تھی۔ کراؤن پر جمے اس کے ہاتھوں کی نیلی رگیں نمایاں ہوئی تھیں، سانسوں میں آگ دہکی تھی۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں وہ کہیں نہیں تھا۔ سیاہ گلاسز کے نیچے چھپی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں صرف وہی تھی۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں اسے گلاسز کے نیچے سے گھورتا رہا۔ وہ بھی اسے اسٹل دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی عائش ملک تھی، اس کی فطرت کی تھی۔ وہ ابھی اس کی فطرت جانتا ہی نہ تھا۔ وہ عام عورت نہ تھی، وہ قید میں تھی، اس لیے کمزور تھی۔ وہ اسے اپنے سحر میں کبھی نہیں جکڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ جس عائش کو وہ ماننے سے انکاری تھا، وہ عنقریب اس کے پور کو جکڑے، اسے اس عورت کے قدموں سے لپٹنے پر مجبور کر دے گا۔ تیار رہو، ہم ابھی اسی وقت حویلی کے لیے نکلیں گے۔ اپنا بخار، اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاؤ۔ 5 گھنٹے کا سفر میرے ساتھ کرو گی۔ حویلی چل کر تمہارے بے شرموں والے ٹھمکے جھٹکے میں شریفوں کی طرح نکالوں گا۔ وہ سرد لہجے میں گراتے ہوئے اسے دھمکی دیتے، سیدھے ہوتے، اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ عائش اپنے نکاحت زدہ جسم پر قابو پاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ سوٹ کیس زمین سے اٹھائے بیڈ پر رکھتے پیکنگ کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ سب سے اجازت لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ عائش آف وائٹ گرم لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پر وہ سیاہ بڑی سی گرم شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے سر کے بال بھی اس چادر میں چھپے تھے۔ جان محمد، عبداللہ خان، داؤد خان اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، بلکہ سب بے حد پریشان تھے۔ وہ ولیمہ اٹینڈ کیے بغیر ہی جا رہا تھا۔ سب کے بے حد روکنے کے باوجود زاویار خانزادہ ایک جرگے میں شرکت کرنے کا بہانہ کرتے وہ سب سے معذرت کر چکا تھا۔ وہاں رکنے کا جواز ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ عائش کے ساتھ یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتا تھا۔ اس کی بیوی پر اب شیر خان کی ایک نظر بھی ڈالے اسے گوارا نہ تھا۔ گل جانہ اسی لمحے ہاتھ میں ایک بہت بڑا شاپر پکڑے گیٹ سے نکلتے تیز تیز قدموں سے عائش کی طرف بڑھتے، روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی۔ عائش کی آنکھیں بھی شدت سے بھیگ اٹھی تھیں۔ یہ تمہارا لیے۔ گل جانہ نے عائش سے علیحدہ ہوتے وہ شاپر عائش کی طرف بڑھایا۔ عائش اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے وہ شاپر تھام گئی تھی۔ تمہارا لیے اور بھی تحفہ لینا تھا، ہم کو لگا تھا تم رکے گا، وہ بھیگے لہجے میں بولتے اپنی آنکھیں مسلسل اپنی چادر سے رگڑ رہی تھی۔ عبداللہ خان گل جانہ کو دیکھتے مدھم سا مسکرایا۔ اس کی بیوی کا دل اتنا ہی تھا، وہ ہر کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی تھی۔ سینکڑوں سہیلیاں تھیں جنہیں ہر موقع پر قیمتی تحائف دیتی تھی، بدلے میں امید بھی نہ رکھتی تھی۔ اس نے آج تک گل جانہ کی کسی سہیلی کو اسے تحفہ دیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گل جانہ کو دیکھتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی دل کی بہت صاف تھی۔ یہ کپڑے اس نے اپنے لیے خریدے تھے کہ نور جہاں کے ساتھ دعوتوں پر جائے گی تو ہر کسی کے گھر نیا سوٹ پہنے گی۔ بہت شوق سے اس نے مہینوں سوچ بچار کے بعد یہ کپڑے بنوائے تھے۔ اب اس نے سارے کے سارے کپڑے عائش کو دے دیے تھے۔ اس کا خیال رکھنا زاویار، خدا نے تمہیں بہترین عورتوں میں سے ایک عورت عطا کیا ہے جس کا اب تم ہی سب کچھ ہے۔ اس کو تم نہ خوش کر کے تم کبھی خوش نہیں رہے گا، وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ زاویار خانزادہ نے جواباً سرد نگاہ گل جانہ پر ڈالی۔ گل جانہ اندر جاؤ، عبداللہ خان نے زاویار خانزادہ کے چہرے پر ناگواری دیکھتے گل جانہ سے سنجیدگی سے کہا، ہم پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارا بابا ہمارا پڑھائی کا بہت خلاف تھا، صرف قرآن پڑھنے دیا، ہم زیادہ تو نہیں جانتا، مگر ایک بار قرآن پڑھانے والا باجی نے ایک حدیث سنایا تھا، ہم عبداللہ کو بھی اکثر سناتا ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ گل جانہ نے عائش کی طرف بغور دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا، وہ ونی میں آئی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا وہ جان چکی تھی۔ عائش نگاہیں جھکائے لب دانتوں تلے دبائے اپنی سسکی روک گئی۔ زاویار خانزادہ کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ گل جانہ اندر چلو، عبداللہ خان نے جان محمد کے اشارے پر اب کی بار گل جانہ کو سختی سے پکارا۔ زاویار خانزادہ کی کن پٹی کی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتے اپنے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے باندھ گیا۔ جاتا ہے، مرد لوگ کو اپنا مطلب کا بات سمجھ آتا ہے، مجال ہے ہم عورتوں کا مطلب کا بات سن لو۔ گل جانہ عبداللہ خان کو جواباً غصے سے دیکھتے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ سب کی سرد نگاہوں کا رخ عبداللہ خان کی طرف ہوا تھا۔ وہ اپنی پچھلی گردن ڈب کرتے شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ عائش کی نگاہیں بے اختیار شیر خان کے کمرے کی طرف اٹھیں۔ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا،
لمحہ بھر کو نظریں ملی تھیں، مگر شیر خان نے جیسے اپنی آنکھوں کا بوجھ سہا نہ ہو، وہ یکا یک کئی قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا بیڈ پر جا گرا، سامنے پڑی ممنوعہ بوتل کو اٹھا کر ایک ایک گھونٹ حلق سے اتار گیا، جیسے اپنے غم کو پی رہا ہو۔ جس عورت سے شدت سے عشق کیا، اسے بتا ہی نہ سکا کہ وہ اس کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ اب اسے ہر دن ہر رات اس بے عزیت کی بھٹی میں جلنا تھا۔ اچانک بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے چیختا ہذیانی انداز میں دھاڑنے لگا۔ حرام مشروب کا ذائقہ بھی اب زہر لگنے لگا تھا۔ نہ وہ خود کو بچا سکا نہ اسے۔ وہ رو رہا تھا شدت سے بے آواز ہو کر، اپنی ہار پر، اس کی بے بسی پر اور اس عشق پر جو اب اس کے سینے میں ناسور بن چکا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کا ماتم سننے والا کوئی نہ تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، داور خانزادہ عائش سے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھی۔ داور خانزادہ نے گاڑی میں بیٹھتے عائش کی طرف جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ لگاتے اس کی نیلی آنکھوں میں خون اتری آنکھیں گاڑی۔ عائش سسٹ پٹاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آئندہ یہ نگاہیں میرے علاوہ کسی اور کی طرف اٹھیں، آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ وہ اس پر جھکے غورا رہا تھا۔ عائش کو شیر خان کے کمرے کی طرف دیکھتے وہ دیکھ چکا تھا۔ خدا کی قسم، اپنی عزت کی وجہ سے اس کی جان بخشی کی ہے، ورنہ اس کی سزا موت تھی۔ تمہارے سارے راستے اب مجھ تک آتے ہیں۔ مدد چاہیے تو میرے قدموں میں جھکو تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ خبردار، آئندہ کسی مرد کو اپنا مسیحا سمجھا۔ تمہارا سب کچھ اب داور خانزادہ ہے۔ وہ اس کی جھکی نگاہوں پر لرزتی پلکوں کو دیکھتے طیش و عالم سے پھنکارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس عورت کی آنکھیں نکال دے جو شیر خان کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اسے خون اتری نگاہوں سے گھورتے سیدھا ہوا تھا۔ سامنے کھڑے جان محمد عبداللہ خان داؤد خان کو دیکھتے وہ زبردستی مسکراتے گاڑی سٹارٹ کرتے، تیزی سے گاڑی کو موڑتے اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ پہاڑوں اور سڑکوں پر گہری دھند تھی، کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اپنی سرد نگاہیں ونڈ سکرین پر گاڑے گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ شیر خان کو سوچتے اس کا رگوں میں دوڑتا خون تیزی سے بھڑک رہا تھا۔ غصہ پہلو میں بیٹھی عورت پر زیادہ تھا، جی کر رہا تھا اسے کسی پہاڑ کی کھائی سے نیچے دھکا دے دے۔ وہ اپنے ہاتھوں کا مکہ بنائے ہونٹوں پر رکھتے اپنے طیش و عالم پر بامشکل ہی قابو پا رہا تھا۔ یکدم داور خانزادہ کو اپنی گاڑی روکنی پڑی تھی۔ التمش خانزادہ کی گاڑی دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ داور خانزادہ گاڑی سے اترتے تیزی سے التمش کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ بونٹ پر پڑی گاڑی کی چابی دیکھتے داور خانزادہ کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ جبڑے بھیجتے وہ چابی بونٹ سے اٹھائے مٹھی میں دبوچ گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، سنا تم نے؟ داور خانزادہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے بونٹ پر مار گیا۔ داور خانزادہ کافی دیر وہاں کھڑے دریا کے بہتے پانی کو دیکھتا رہا۔ اس کے مغرور تیکھے نقوش میں گہری کاٹ تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ ضرورت نہیں تمہاری، وہ گہرے سانس لیتے مسلسل یہ لفظ دہرا رہا تھا۔ عائش دھند میں لپٹی ونڈ سکرین سے پار داور خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو بہتے دریا میں بڑے سے پتھر پر کھڑا پتہ نہیں دریا پر نگاہیں جمائے کیا کر رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں سائیڈ سے نظر آتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سرخ تھا۔ اس کی کندھوں پر پڑی مردانہ شال برفیلی ہواؤں سے اڑ رہی تھی۔ وہ سیاہ پال گول ہیٹ پہنے ہوئے تھا جو یہاں آ کر ہی اس نے اسے پہنی دیکھی تھی۔ داور خانزادہ پتھر سے چھلانگ مار کر اترتے ہوئے اب گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ عائش اچھی طرح چادر سر پر جمائے سیٹ پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ اس کے سرخ تنے ہوئے نقوش دیکھتے عائش کو اپنا دل پہلو سے نکلتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھا دے وہ خوف زدہ ہوئی۔ وہ اسے شیر خان کے کمرے کی طرف دیکھتے دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی بے ساختہ حرکت پر اب خفت زدہ تھی۔ شیر خان اسے صرف گہری کھائی سے نکلنے والا مسیحا لگا تھا۔ داور خانزادہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اضطرابی انداز میں گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے تھا۔ گاڑی خطرناک رفتار سے بڑھا گیا۔ گاڑی کا کنٹرول کتنی بار اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر کپکپانے لگے تھے۔ سردار داور خانزادہ کی ایک کمزوری سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔
یہاں تک کہ وہ خود بھی واقف نہ تھا۔ کوئی اسے چھوڑ کر جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ارتضیٰ خان کے چھوڑ کر جانے پر وہ مر گیا تھا۔ زرق خانزادہ کے چھوڑ کر جانے پر بھی اس کا دل دگرگوں حالت میں تھا۔ آج پھر اسے اپنے پہلو میں شدت سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے پہلو بدلتے ہوئے گیئر کو ایک ہاتھ سے جکڑ گیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ اپنی گھٹی گھٹی سانسیں باہر ہونٹوں کو سکیڑتے خارج کرتے بیک ویو مرر پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اسے یقین تھا۔ وہ پیچھے سے آنے والی ہر گاڑی کو بغور دیکھتا۔ کتنی ہی گاڑیاں پیچھے سے زن سے آتی اسے اوورٹیک کر گئی تھیں۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا جبکہ وہ اس وقت تنہا تھا؟ اس کے ساتھ اس کا کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے سوچتے ہوئے اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ یکدم اس کی ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ کم ہوا تھا۔ 20-25 فٹ کے فاصلے پر ایک سفید رنگ کی گاڑی بہت آہستگی سے اس کے پیچھے تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اپنے چہرے پر کپڑے سے نقاب لگائے ہوئے تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں وہ اس دھند میں بھی وفاداری دیکھ سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ آنکھوں میں ٹھہری نمی گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ جانتا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کی سپیڈ یکدم خطرناک حد تک بڑھا گیا۔ اس کی پردہ داری بھی تو رکھنی تھی۔ التمش خانزادہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ رکھتے ہوئے زاویار خانزادہ کی گاڑی کے پیچھے رکھے ہوئے تھا۔ آپ کی جان سے زیادہ التمش خانزادہ کو اپنی جان بھی پیاری نہیں خان۔ جب آپ کو میری ضرورت پڑے گی، التمش خانزادہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے آگے کھڑا ہوگا۔ وہ زیر لب مضبوطی سے بولتے اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے تھا۔ آپ پر میری جان بھی قربان خان۔ وہ اپنی نم آنکھیں بازو سے رگڑتے اپنی گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھا گیا۔ زاویار خانزادہ کے کتنے دشمن تھے وہ جانتا تھا، وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یکدم اسے حویلی کے وسیع و عریض کار پورچ پر اپنی گاڑی روکنی پڑی تھی۔ زنیشا شاہ سامنے سے آتی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی آگے بڑھاتے زاویار خانزادہ کی گاڑی کے قریب لاتے روک گئی۔ زاویار خانزادہ اسے اپنی سائیڈ کے شیشے سے گردن موڑے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس وقت گلابی رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، جس پر گلابی رنگ کی گرم شال وہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ زنیشا شاہ اپنی سائیڈ کے شیشے سے زاویار خانزادہ پر استزائیہ مسکراہٹ اچھالتے اپنی شال سر سے اتارتے ہوئے ساتھ والی سیٹ پر اچھال گئی۔ اب وہ ڈیزائنر لانگ فراک میں صرف ملبوس تھی۔ اس کے اخروٹی رنگ کے ہلکے کرل زدہ بال کھلے تھے۔ زاویار خانزادہ اسٹیئرنگ کو جکڑے خون کے گھونٹ پیتا خود پر بامشکل ضبط کرنے لگا۔ ساتھ والی سیٹ پر سر سے پیر تک سیاہ چادر میں لپٹی عائش ملک زنیشا شاہ کو ایک نظر دیکھتے اپنی نیلی نگاہیں ونڈ اسکرین پر جما گئی تھی۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کی ہی بیوی ہو سکتی تھی۔ جس زرق خانزادہ کو وہ جانتی تھی اس کی بیوی ایسی ہی ہو سکتی تھی، اتنی ہی کانفیڈنٹ، مغرور، خود پسند۔ وہ انسان عام مرد نہ تھا۔ وہ جس عورت کا نصیب بنتا اس عورت میں یہ ساری خصوصیت آ جاتی۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں وہ مغروریت تھی جو ہر اس عورت کی آنکھوں میں ہوتی ہے جس کا شوہر اپنی جان سے زیادہ اسے چاہتا ہو۔ زنیشا شاہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتی زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے گہرا مسکرائی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ شمس الدین گیٹ بند کرو، یہ گاڑی گیٹ سے باہر نکلنے نہ پائے۔ زاویار خانزادہ اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کرتے چہرہ باہر نکالتے دھاڑا تھا۔ زنیشا شاہ ہنستے ہوئے اسی لمحے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئی۔ شمس الدین بیچارہ جلدی سے گیٹ بند کرنے ہی لگا تھا۔ زنیشا شاہ کی گاڑی کو تیز رفتاری سے اپنی طرف آتے دیکھتے پیچھے ہوا تھا۔ اگر وہ پیچھے نہ ہوتا تو زنیشا اس پر گاڑی چڑھا دیتی۔ زنیشا شاہ آدھے کھلے گیٹ کو گاڑی سے ہٹ کرتے گاڑی بھگا لے گئی تھی۔ گیٹ دائیں بائیں جھولنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھیجتے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ چہرے پر نقاب ڈالو اور اترو گاڑی سے۔ وہ عائش کو دیکھتے جبڑے بھیجتے غرایا۔ عائش اسی لمحے اپنا چہرہ چادر کی اوٹ سے چھپاتے گاڑی سے اتری۔ زاویار خانزادہ گاڑی سے اترتے عائش کی کلائی تھامے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار خانزادہ عائش کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ عائش اسی لمحے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ زاویار خانزادہ زنان خانے کے لاؤنج کے وسط میں پڑی
شیشے کی ٹیبل پر اپنا بوٹ والا پاؤں رکھے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی ہر دھرمی اس کے خون کو بھڑکائے ہوئے تھی۔ وہ بغیر چادر کے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی اسے چیلنج کیے۔ وہ زاویار خان زادہ کے خون میں شرارے دوڑائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شال گردن سے جھٹکتے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے زرق خان زادہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ گرے ٹراؤزر میں ملبوس بیڈ پر الٹا لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ زاویار خان زادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کی بے خبری پر اسے حیرت سے دیکھا۔ زنیشا شاہ اکیلی گاڑی لے کر باہر نکل گئی اور وہ اس وقت سو رہا تھا۔ وہ بے شک زیادہ تر باہر رہا تھا۔ وہ جتنا بھی ایڈوانس ہو مگر وہ کبھی اس طرح زنیشا شاہ کو گاڑی لے کر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ زرق! زاویار خان زادہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا مگر وہ یوں ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ زرق! زاویار اب حلق کے بل دھاڑا تھا مگر اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ زاویار خان زادہ نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھائے ٹھنڈا پانی اس کے سر پر رنڈیلا۔ زرق خان زادہ نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولتے سیدھے ہوتے اپنے سامنے کھڑے زاویار خان زادہ کو دیکھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ لالا آپ! وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے زرق خان زادہ کے چہرے پر ناگواری کی سرخی چھائی تھی۔ وہ زنیشا شاہ کے ہوتے ہوئے کیسے اس کے کمرے میں آ سکتا تھا؟ زرق خان زادہ نے زنیشا شاہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ زرق خان زادہ اس کے چہرے پر سرخی دیکھتے اس کے قریب ہوا۔ جس کے لیے تم غیرت دکھا رہے ہو وہ اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ زاویار خان زادہ اس کی نیند سے بھری آنکھوں میں دیکھتے استدعائیہ مسکرایا تھا۔ کیا مطلب لالا؟ زرق خان زادہ نے الجھن بھری نگاہوں سے زاویار خان زادہ کو دیکھا۔ مطلب یہ زمر خان سے نکاح کرنے سے انکار کیا اس زنیشا کی خاطر جو تمہیں پتہ نہیں اس وقت کیا پلا کر گاڑی لے کر نکل گئی ہے۔ زاویار خان زادہ طنزیہ لہجے میں بولتے مسکرایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ میں سمجھا نہیں۔ زرق نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ سونے کے لیے رات ہوتی ہے زرق خان۔ اگر رات کو نیند پوری نہیں کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں عورتوں کی طرح یوں سپہر میں گھوڑے بیچ کر سو جاؤ، وہ بھی اتنی گہری نیند کہ تمہاری عورت تمہارے پہلو سے نکل جائے اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ زاویار کی طنزیہ آواز زہر میں بجھی تھی۔ لالا پہیلیاں مت بجھوائیں، سیدھی طرح کہیے۔ زرق نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں بمشکل زاویار پر گاڑی تھیں۔ اسے ابھی بھی شدید نیند آ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زاویار نے اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں کہا، تمہاری بیوی زنیشا گاڑی لے کر ابھی نکلی ہے۔ نہ برقع نہ چادر نہ کسی شرم کا لبادہ۔ اگر تم میں مردانگی باقی ہے تو جا کر اسے روکو۔ اگر عشق نے غیرت کا گلا گھونٹ دیا ہے تو آرام سے واپس لیٹ جاؤ۔ نیند کی گولیاں اس بار میں لا دوں گا۔ زاویار خان زادہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ زرق کے ہاتھ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ لپک کر سائیڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ موبائل اٹھاتے زنیشا کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ٹون کمرے کے کسی کونے سے گونجی۔ زنیشا موبائل کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو زرق کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ غصے نے اس کے چہرے پر طمطماہٹ بھر دی تھی۔ رنگت خطرناک حد تک سرخ پڑی۔ زنیشا! وہ ہونٹوں کے بیچ میں اس کے نام کو پی گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ موبائل فون کی اسکرین چکنا چور ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑی ٹی شرٹ جھپٹتے ہوئے اٹھائے پہنی اور صوفے سے جیکٹ اٹھا کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمضان! وہ کار پورچ میں آتے دھاڑا تھا۔ اس کی گرجدار آواز نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ رمضان جو گیٹ کے پاس بندوق لیے کھڑا تھا زرق کی دھاڑ پر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی نکالو، گارڈز کو تیار کرو۔ زرق حکمیہ لہجے میں بولتے اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ جی چھوٹے خان! وہ مؤدب لہجے میں کہتے اپنی قمیض کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے کار پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ زرق خان زادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس سے چابی لیتے اس سے بندوق جھپٹی۔ تم دوسری گاڑی میں آؤ۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد مگر دہکتا ہوا تھا۔ زرق نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، بندوق ساتھ والی سیٹ پر پھینکی اور انگیشن گھما کر گاڑی زناٹے سے گیٹ کی طرف دوڑا دی۔ اس کی گاڑی سپہر میں دھند سے لپٹی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ دھند نے سرے شام ہی پہاڑوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔
نیند سے ابھی تک زرق خان زادہ کا دماغ جکڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اسے اتنی نیند کیوں آ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک گیا۔ کیا تم ٹریول بلاگر ہو زنیشا؟ تصویریں کھینچنے نکلی ہو یا مجھے پاگل بنانے؟ بیوی ہو میری، بیوی ہو میری۔ زرق خان زادہ نے دانت پیستے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ اس کے ہاتھوں اور کن پٹی کی رگیں بری طرح سے تنی ہوئی تھیں۔ اونچی نیچی سڑکوں پر اس کی گاڑی بری طرح ڈول رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک گارڈ کی گاڑی بھی تھی۔ تمہاری بیوی زنیشا گاڑی لے کر ابھی نکلی ہے، نہ برقع نہ چادر نہ کسی شرم کا لبادہ۔ اگر تم میں مردانگی باقی ہے تو جا کر اسے روکو۔ اگر عشق نے غیرت کا گلا گھونٹ دیا ہے تو آرام سے واپس لیٹ جاؤ۔ نیند کی گولیاں اس بار میں لا دوں گا۔ زاویار کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ بس یہی رہ گیا تھا دیکھنے کو، میری بیوی سیلف ڈرائیو پر نکلے اور چادر نہ ہو اور میں سویا رہوں۔ ڈیم اٹ! زرق خان زادہ کا غصہ آنکھوں سے دہک رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے جھنجھلاتے ہوئے چیخا۔ وہ بامشکل ہی اپنی آنکھیں کھولے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیند نے اس کے دماغ کو جیسے اس کے اعصابوں کو جکڑا ہوا تھا۔ یا اللہ تو ہی روک لے مجھے، ورنہ یہ پہاڑ گواہ ہیں زرق خان زادہ کے قہر سے۔ وہ دانت پر دانت جمائے گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔